ذریعے جو ہے وہ آ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس جو ایلیگیشن ہے اس کی سیریسنیس ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جنرل باجوہ کو خود اس کی تردید کرنی چاہیے تھی. یہ میرا ذاتی اوپینین ہے. آپ لوگ بھی اس چیز کو آبزرو کر رہے ہوں گے. آپ لوگوں کا بڑا مشاہدہ ہے خصوصاً سیاستدانوں کے متعلق اور سیاست کے متعلق جو ہے کہ یہ بیان کیوں دیا گیا. ایک تو وجہ میں نے بیان کی ہے کہ جو سیاست ان کی جو ہے اس وقت اس کی کشتی ڈوب رہی ہے اس کو بچانے کے لیے دیا گیا. دوسرا جو کشمکش لیڈرشپ کے لیے چل رہی ہے بابی اور نندوں کے درمیان، اس میں اس خاتون نے اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پہ پلیس کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ جو قیادت پی ٹی آئی جو ہے، شریعت بھی انہوں نے اپنے آپ کو کہہ دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا قائد کہنے کے سے کوئی ان کو میرا خیال ہے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ورثہ جو ہے اس کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے. 3 خواتین ایک طرف ہیں اور ایک خاتون ایک طرف ہے. بظاہر جو ہے وہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں، جو انہوں نے جیل سے نکلتے ہی ان کو گنڈا پور کے پاس بھجوایا، اس سے یہی لگتا ہے کہ سیاست وہ عملی طور پہ جو ہے انہیرٹ جو ہے وہ بشرا بیوی کر رہی ہیں. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی 75 سالہ سیاست میں بڑی بڑی پستی دیکھی گئی ہے، لیکن اتنی پستی جو ہے ہماری سیاست میں کبھی بھی نہیں آئی تھی. جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور خصوصاً اب جو بشرا بی بی نے جو ایک سیاسی جو ہے ایک وراثت کا کلیم ایک قسم کا لانچ کیا ہے، اس سے جو سیاست کا جی پستی جو ہے. دوسرا جس طرح مذہب کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کی بھی توہین کی گئی ہے. دیوالیہ پن جو ہے نہ صرف سیاسی ہے بلکہ مذہبی دیوالیہ پن بھی جو ہے نا، جو چوکھٹوں کے اوپر مزاروں کی چوکھٹوں پہ جو سجدے لوگ دیتے ہیں، سجدہ تو صرف مہربانی کریے ذرا، سجدہ تو صرف جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. باقی تو کوئی بھی سجدے کے لائق جو ہے کوئی اور ہستی نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کے علاوہ. تو یہ لوگ جو ہیں یہ کس کس چیز کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ نے خود دیکھا ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ سب کچھ موجود ہے. اور پھر یہ ہے کہ ان ساری حرکتوں کی وجہ سے، ساری حرکتوں کے باوجود ان لوگوں کو ذوم تقویٰ بھی ہے. یہ اپنے آپ کو متقی بھی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ مذہب کے ٹھیکیدار بھی سمجھتے ہیں. جو ہمارے یہاں پہ بزرگوں کی شرائنز ہیں، قابل احترام ہیں، ہم لوگوں تک دین ان لوگوں نے پہنچایا، ان کی شرائنز پہ بھی یہی لوگ قابض ہوتے ہیں. اور سب کچھ جو ہے وہ نوٹوں کے لیے. اب دیکھیں جس اس حکومت کے متعلق یا جس ملک کے متعلق انہوں نے یہ بیان دیا ہے، وہاں سے گڑی لے کے انہوں نے کاروبار کیا. پرسوں جو ہے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں گنڈا پور نے کہا جی کہ میرا لیڈر جو ہے، سب نے توشہ خانہ سے لیے ہوئے ہیں تحفے، میرے لیڈر نے بھی جو ہے تحفہ لیا ہوا ہے، تو اس میں کیا گناہ ہے؟ ان کو ایک بے گناہی میں قید رکھا گیا ہوا ہے. وہاں پہ
ان کو کانٹرڈکٹ نہ کیا گیا، کیونکہ ایک کنٹروورسی جو ہے ایک میٹنگ میں جو ہے اس قسم کی ضمنی جو ہے ایک موضوع پہ کنٹروورسی موضوع نہیں تھی، لیکن انہوں نے تحفہ جو ہے سب نے لیا. اب وہ کتنے جو ہیں، وہ ویڈیو بھی موجود ہے ان معصوفہ کی، پیرنی صاحبہ کی، کہ وہ لوگوں کو جاڑ رہی ہیں، نوکریوں سے نکال رہی ہیں کہ سامان جو ہے فلانے کے ذریعے آنا چاہیے، فلانے کے پاس آنا چاہیے. سب کو آپ کو پتہ ہے، ساری آڈیو آپ نے سنی ہوگی. فرق یہ ہے کہ انہوں نے تحفہ لیا، اس کو بیچا، اس میں سے ایک معمولی رقم جو ہے اس کی ویلیو کے مطابق جو ہے وہ جمع کرائی، اور باقی جو ہے اپنی جیب میں ڈال دی. ان کے خلاف الزام یہ ہے، توشہ خانے کا نہیں ہے. میں گنڈا پور صاحب کی غلط فہمی، ویسے غلط فہمی ان کو کوئی نہیں ہے، وہ ان سے بہتر کون جانتا ہوگا، لیکن ایک ہی تھیلی کے یہی کہتے ہیں چٹے بٹے ہیں. تو اس لیے میرا مطلب ہے کہ وہ یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یور بیک، یہ وہ اس کے مصداق جو ہے نا. مذہب کے اوپر اور اس کے اوپر دین کے اوپر اپنا کلیم، جعلی کلیم، اور بچے جو ہیں صہیونیوں کے پاس جو ہیں پل رہے ہیں، جو فائنینس کرتے ہیں، جو پیٹرنیج ہے، جن کی سرپرستی میں قتل عام مسلمانوں کا ہو رہا ہے، فلسطینیوں کا ہو رہا ہے، لبنانیوں کا ہو رہا ہے، ایرانیوں کا ہو رہا ہے. کانٹرڈکشنز جو ہیں اس کا یہ اعصاب لگائے. لوگوں کو تانا دیتے تھے کہ مروسی سیاست جو ہے کی جاتی ہے. بھٹو خاندان اور نواز شریف کے شریف خاندان نے مروسی سیاست، اور یہاں پہ نہ صرف مروسی سیاست ہو رہی ہے بلکہ وارثوں میں لڑائی ہو رہی ہے. یعنی 3 خواتین جس طرح میں نے کہا ایک طرف ہیں، ایک خاتون ایک طرف ہے، اور ورثے پہ لڑائی ہو رہی ہے. یہ وراثت کی سیاست کی انتہا ہے. دا موسٹ اگلی فیس آف پالیٹکس بائی انہیریٹنس. اب یہ جس طرح انہوں نے پروجیکشن جو ہے اپنی شروع کی ہے، آنے والے دنوں میں آہستہ آہستہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس کروٹ یہ اونٹ بیٹھتا ہے. آپ دیکھیں کہ کرپشن کی داستانیں بزدار اور فرا گھوگی سے سٹارٹ ہوئیں، اس کے بعد توشہ خانہ آئے، اور اب ایک نیا باب جو ہے سیاست پہ بھی قبضہ جو ہے وہ جمانے کے لیے جو ہے، میرا خیال ہے وہ اس وقت فرنٹ رنر ہیں. اور ان کی عمران خان صاحب کی جو ہمشیرگان ہیں، ان کا بھی کل بیان آیا ہے. میں کوئی غلط نہیں کہہ رہا، کل ان کا بھی بیان ان کا اس چیز کے متعلق آیا ہے. تو ہماری سیاست نے جس طرح میں نے کہا کہ کبھی اتنی پستی نہیں دیکھی تھی، اور اتنی اگلی سیاست جو ہے کبھی پاکستان میں نہیں. بڑے بڑے ہمارے سب لوگوں نے جن کے پاس بھی اقتدار رہا ہے، بڑی پستی ان کے ادوار میں دیکھی گئی. دوسرا میں کہنا چاہتا تھا کہ کل بھی خون ریزی جو ہے کے پی میں ہوئی، پرسوں بھی ہوئی، لگاتار ہو رہی ہے. وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ہر چوتھے دن 5ویں دن جو ہے حملہ آور جو ہے وفاق پہ ہو جاتا ہے، یا پنجاب پہ ہو جاتا ہے. پھر جس قسم کی وہ زبان بولتے ہیں، حملہ آور تو ان کو دہشت گردی پہ ہونا چاہیے. ہم سیاستدانوں کا جو اپنا ایک ریپرزینٹیٹیو سٹیٹس جو ہے کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہم نمائندے ہیں عوام کے، تو ہمارے ماسٹرز جو ہیں وہ ہمارے لیڈر ہمارے ماسٹر نہیں ہوتے، عوام ہماری ماسٹرز ہے.
بشمول ہمارے لیڈروں کے بھی جو ماسٹرز ہیں، ان کو نگلیکٹ کر کے، ان کو پس پشت ڈال کے، ان کے قتل عام سے ٹوٹلی جو ہے اس کو نظر انداز کر کے یہ صرف اور صرف جو ہے کے پی کی لیڈرشپ جو ہے اس وقت سیاست کر رہی ہے، اور سیاست بھی ایک شخص کی کر رہی ہے جو اب کلیم ان کا ہو گیا کہ ہم شریعت ہیں۔ اب 24 کی انہوں نے تاریخ دی ہوئی ہے، یہ تیسرا حملہ ہے ان کا، کاش کہ وہ ایک حملہ جو ہے وہ دہشت گردی پہ بھی کر دیں۔ ایک آپ مجھ سے بہت بہتر انفارمڈ ہیں، بہت بہتر آپ کو جو ہے پتہ ہے کہ کوئی ایسا ایفرٹ دکھا دیں کے پی کی حکومت نے جو دہشت گردی کے خلاف انہوں نے کیا۔ سیاست پہ روزانہ بیان آئیں گے، اور جس قسم کی وہ سیاست کر رہے ہیں، 2 4 5 10 دن پہلے تک جو ہے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں نے سیاسی رابطہ، میں نے سیاستدانوں سے بات نہیں کرنی، میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے۔ اب وہ خود کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے کل انہوں نے عدالت میں کہا ہے کہ ہمارے رابطے ہیں سیاستدانوں سے۔ میڈیا نے بعض ہمارے کولیگز کے نام بھی لیے کہ ان کے ساتھ ان کے رابطے ہیں۔ ہماری طرف سے بالکل ٹوٹل انکار ہوا کہ ہمارا کوئی اس قسم کا رابطہ نہیں ہے کہ جس میں مذاکرات چل رہے ہوں۔ اور کل ہی میرا خیال ہے کورٹ میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں یہ قبضہ گروپ جو ہے، ایک قبضہ گروپ لاہور کا ہے، دوسرا پاک پٹن کا ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ زیادہ دیر نہیں لگے پتہ لگ جائے گا۔ یہ بڑی اگلی سچویشن جو ہے ان کی اندرون خانہ جو ہے، جو لڑائی جو شروع ہو گئی ہوئی ہے، اس نے بڑی اگلی سچویشن جو ہے۔ اب آپ نے مروت صاحب کا بھی بیان پڑھا، پیسے کلیکٹ کرنے کی باتیں بار بار کی جا رہی ہیں کہ پیسے اتنے دے دیں۔ بشرا بی بی کہہ رہی ہیں یہ اتنے پیسے دے دیں، 10,000 12,000 20,000 15,000، اور ساتھ کھانے کا جو ہے میں نے بندوبست کروں گا، پلیوں ہی لا لو کچھ چڑھائے گا۔ لوگوں کی جیبوں میں بس ہاتھ ڈالنا ہے آپ نے۔ یہ تو جیب کتروں کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈالیں۔ تو اگر یہ جیب کترے ہیں بشمول اب میں کیا کہوں، ان کو تو شرم نہیں آتی، لیکن مجھے کہتے ہوئے تھوڑی سی حیا آ رہی ہے۔ یہ لوگ جیب کترے ہیں۔ یہ کبھی خواتین نے اٹھ کے یہ پیسے گرانے والا سلسلہ جو ہے، اس سے بہتر ہے ڈی چوک میں پرنا پا کے وہ بیٹھ کے پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دیں۔ یہ اس تک بھی جا سکتے ہیں، اتنی پستی تک بھی جا سکتے ہیں پیسوں کے لیے جو انہوں نے کھیل کھیلے ہوئے ہیں۔ اور یہ سب سے بڑا جو نقصان اس کا ہو سکتا ہے، ہم اس وقت سعودی عربیہ ہماری جس طرح مدد کر رہا ہے، اس معاشی صورتحال میں پچھلے 1.5-2 سال کے اندر جتنی اس ملک نے ہماری مدد کی ہے، اور تاریخ گواہ ہے، پچھلے 75 سال کی تاریخ گواہ ہے، ہر موقع کے اوپر سعودی عربیہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ جو ہے انہوں نے تمام کرائسس کا جو ہے نا وہ مقابلہ کیا ہے۔ اپنی سیاست کے لیے پہلے نعرہ لگاتے تھے کہ جی امریکہ کی غلامی نامنظور، اب امریکہ کی غلامی منظور ہے۔ اب نعرہ لگائیں گے کہ سعودی عربیہ کی غلامی نامنظور۔ یہ کہاں لے کے جائیں گے؟ یہ سیاست جو ہے ملک کی جو ہے اکانومی کو اٹیک کرتے ہیں، ملک کی دفاع کو اٹیک کرتے ہیں۔ سیاست میں جو گند انہوں نے گھولا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کل جو کچھ ہوا اور اس سے پہلے بھی
جو انہوں نے ویڈیو پیغامات یا پریس کے ساتھ بات کی، میڈیا کے ساتھ بات کی، وہ اپنی پروجیکشن کر رہی ہیں، اور یہ سارے لوگ جو ہیں اس بات میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، کیونکہ عمران خان کی غیر موجودگی میں بہت سے لوگوں کی دکانداری جو ہے کوئی ڈائریکٹ کیش پھڑتے پہ گئے، لوگ سب رشتے دار زیادہ ہو جائیں گے نا. یہ سامنے آپ کے، میں کوئی چھپی چھپائی بات نہیں کر رہا کہ جس طرح پیسے مانگے جا رہے ہیں اور روٹی کسی کے ذمے، ٹرانسپورٹ کسی کے ذمے، جس طرح میں پھر کہوں گا کہ پلے میں لاؤ کوئی پیسہ ہی، اور پھر ساتھ دھمکی دے دی گا آئندہ جو ہے، یہی محترمہ دھمکی دیتی ہیں کہ آئندہ ٹکٹ نہیں دیا جائے گا. ٹکٹ جن کو دیا جاتا ہے ان کی عزتیں کی جاتی ہیں، اور وہ عزت دار لوگ ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی کے ہوں، اور ان کی عزت و احترام جو ہے اس کے ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ان کو ٹکٹ دیا جائے. جو عوام میں ان کی عزت اور احترام جو ہے اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ان کو ٹکٹ دیا جائے. یہ ون مین شو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے لیڈرشپ کے ووٹ ہوتے ہیں، لیڈروں کے ووٹ ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ شخصیت کس کے ذمے آپ نے لگائی ہے سیٹ یا جو ہے الیکشن لڑنا، وہ بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے. یہ توہین ہے ان لوگوں کی جن کے متعلق یہ بات کر رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ماضی اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ ان کا کیا لیول ہے، اخلاق کا کیا لیول ہے، ان کی سوچ کا کیا لیول ہے، اور جو وار انہوں نے پاکستان اور سعودی عربیہ کے جو تعلقات پہ کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تو سروائیو کرے گا، کیونکہ اس کی ضمانت کو ہم تو نہیں دیتے، اس کی ضمانت تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیتا ہے اس وطن کی. لیکن اس قسم کے لوگوں کے شر سے اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے. ان کی جو گھریلو لڑائی ہے، ان کی جو ورثے کی لڑائی ہے، وراثت کی لڑائی جو ہے، اس سے پاکستان کو بچائے. آپ سب لوگ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں؟ 24 تاریخ نزدیک آ گئی ہے، کیا آپ کے پاس آپشنز ہیں کانسٹیٹیوشنل یا پولیٹیکل کہ اس چیز کو روکا جائے؟ لوگوں کا پہلے بھی نقصان ہو چکا ہے، لوگ ویسے ہی فائنینشلی مزید اس کو کس طرح روکیں گے؟ کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل جو وے ہے وہ بتا دیں. باقی دیکھیں کل فیصلہ بھی آیا ہے عدالت کا، بڑا میرا خیال ہے کلیئر فیصلہ اس سلسلے میں آیا ہے. تو ہم اس فیصلے کو پوری قوت کے ساتھ جو ہے ریاست کی جتنی بھی قوت ہے اس کے ساتھ انفورس کریں گے، اینڈ ویل میک اٹ شیور کہ یہ جو روزانہ کی انہوں نے ایک روٹین بنا لی ہوئی ہے حملہ آور ہونے کی، جس طرح میں نے کہا ہے کہ دہشت گردوں پہ نہیں حملہ آور ہوتے، کیونکہ وہ ان کو لے کے آئے ہوئے ہیں. یہ 6-7 ہزار دہشت گرد جو ہے وہاں سے لا کے بسایا گیا پاکستان میں. جو تشکیلیں افغانستان سے آتی ہیں وہ ان کے پاس آ کے ان کے گھروں میں رہتی ہیں، وہاں سے حملہ آور ہوتی ہیں ہماری آبادی پہ، ہمارے خواتین پہ، ہمارے مرد حضرات پہ. کل دیکھیں کس طرح پارا چنار پہ کس طرح خون ریزی ہوئی ہے، قتل عام ہوا ہے. آپ بالکل جو ہے تسلی رکھیں کا بندوبست جو ہے عوام بھی کرے گی اور بندوبست جو ہے ریاست بھی کرے گی انشاءاللہ. جاوید حسین صاحب جی جو ہے سر، ماضی میں بھی دیکھا کہ جب مزاحمتی تحریکیں چلی تو اس وقت جب قائدین جیلوں میں تھے تو ان کی اہلیہ نے میدان میں اتری اور انہوں نے نصرت بھٹو کا کردار دیکھیں. بیگم کلثوم نواز آئیں. بیگم کلثوم نواز صاحبہ نے مزاحمتی سیاست کی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر وہ مزاحمتی سیاست اس وقت نہ کرتی اور اسٹینڈ نہ لیتی تو شاید میاں صاحبان سعودی عرب بھی نہ جا سکتے. تو ایسی صورت میں اگر یہ بی بی کوئی اپنا ایک رول پلے کرنا چاہتی ہیں تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی بری بات ہے؟ دوسرا یہ کہ عمران خان پہ جو کیسز ہیں وہ ایک میں ضمانت ہوتی ہے، دوسرے میں پھر اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. یہ ایک مسلسل ایک طریقہ کار یہاں پر چل رہا ہے، تو یہ رویہ جو ہے یہ کب تک اس طرح سے چلتا رہے گا؟ دیکھیں، پہلا جو آپ نے کہا کہ نصرت بھٹو صاحبہ نے، اللہ ان کو بریک رحمت کرے، بڑے دکھ اٹھائے اپنی زندگی میں انہوں نے. وہ لیڈرشپ کے اوپر قابض نہیں ہو رہی تھی، نام بیگم کلثوم نواز لیڈرشپ پہ قابض نہیں ہو رہی تھی. یہ تو اپنے آپ کو شریعت ڈکلیئر کر رہی ہیں.
اس سے آگے کیا ہوگا؟ اور ساتھ یہ ہے کہ وہاں پہ جھگڑا ہے کہ ان کے رول کے اوپر دیکھیں، اگر بیگم کلثوم نواز جو ہیں ان کے رول کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہوا، ان کے رول کے اوپر تو ان کے سگے رشتہ دار اعتراض کر رہے ہیں، ان کی پارٹی اعتراض کر رہی ہے۔ مروت صاحب کا باقاعدہ بیان جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، پارٹی کے لوگ جو ہے اس چیز پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ کا جو ہے سب جو کمپیریزن ہے وہ تھوڑا مس پلیسڈ ہے۔ یعنی میں آپ کو حالات میں بھی فرق ہے سر، ویسے حالات میں بھی فرق ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، حالات میں بھی بہت فرق ہے۔ اور میں نہیں سمجھ، دیکھیں میاں صاحب جہاں سے چلے گئے بہت سے ساتھی ہمارے جو ہیں ان کی ایبسنس میں جو ہے ہمیں چھوڑ گئے، انہوں نے مشرف کو جوائن کر لیا، لیکن پارٹی جو ہے اس کی ہیرارکی جو ہے اس میں کہیں کنفیوژن نہیں آیا۔ جنہوں نے جانا تھا وہ چلے گئے، جو رہے تھوڑے تھے زیادہ تھے وہ اپنی جگہ جو ہے کھڑے رہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے وقت پیپلز پارٹی کا جنرل ضیاء کے وقت آزمائش کا وقت آیا، ذوالفقار علی بھٹو پھانسی لگے، ان کی شہادت ہوئی، اس کے بعد ان کے بچے بھی جو ہے وہ ان پہ بھی بڑا مشکل وقت آیا، لیکن جو ایک لیڈرشپ کی ایک آئیڈینٹی تھی وہ کنفیوز نہیں ہوئی، کوئی ایبسٹریکٹ نہیں ہوئی وہ لیڈرشپ کی آئیڈینٹی جو ہے، آج بھی ہے، آج بھی بالکل اسی طرح ہے۔ یہ تو ٹوٹل رولا پڑا ہوا ہے۔ سر اسی میں آپ اس رولے کو کیسے مکائیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو آپ ہی مکا لین دے؟ سنو نا، وراثت تہاڈی اور ساڈی بیگم نوں جائے گی، بچیاں نوں جائے گی یا ساڈی بھیناں نوں جائے گی؟ کیسے کلیئر کرو؟ نہیں، سب سے پہلے تو جو ورثے کا جڑا ہے ان قانون وراثت نہ میرے کو پڑھاؤ جڑا ہے، میرا مطلب ہے اتنے صحافی بیٹھے تھے ایک سیاسی ورکر بیٹھا تھا ہے گا تو اسی قانون وراثت کی گل۔ دیکھو ورثے میں سب سے زیادہ شیئر جو ہے وہ بچوں کا ہوتا ہے، بچے انہوں نے یہودیاں کول نے، ہوں دسو ٹھیک ہے نا؟ عثمان خان صاحب سما خیر صاحب، آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی جو ہے ان کا دہشت گردی کے حوالے سے کوئی بیان سامنے نہیں آتا اور یہ خاتون جو ہے وہاں بیٹھ کے سیاست کر رہی ہیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہیں۔ اگر وہ ان کی ایکٹیویٹیز اس قسم کی ہیں کہ وہ اینٹی اسٹیٹ سرگرمیوں میں ملوث ہو رہے ہیں، اس کے خلاف ایکشن کس نے لینا ہے؟ ریاست کیوں سوئی ہوئی ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک خاتون کا سعودیہ سے ریلیٹڈ بیان کا حوالہ دے رہے ہیں، اطلاع یہ ہے کہ ایک اور خاتون نے چین سے ریلیٹڈ جو ہے وہ بھی بیان دیا تھا، اس کا بھی بڑا سختی سے برا منایا گیا ہے، میرا اشارہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سر۔ نہیں، ان کا مجھے میری یاد ہے انہوں نے کہا کہ مرتے رہتے ہیں لوگ، اس کے اوپر بڑا سخت ریزرویشن ہے چائنیز امبیسڈر کی بھی، ان کی گورنمنٹ کی بھی، کہ ہمارے لوگ مر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے لوگ مرتے رہتے ہیں۔ نہیں، میرا مطلب ہے انہوں نے ایک جنرل بات کی کہ یہاں پہ پاکستانی شہری جو ہیں وہ اتنی تعداد میں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں، کہ وہ شہید کیے جا رہے ہیں، تو انہوں نے ان کے حوالے سے بات کی۔ چائنیز کا انہوں نے کہیں بھی ذکر، نام تک نہیں لیا چائنیز کا، ہاں نہیں، میرا مطلب ہے کوئی انٹرپریٹیشن کا فرق ہے، لیکن انہوں نے کہیں چائنیز کا نام تو نہیں دیا کسی سسٹم۔ اور چائنیز بالکل ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، وہ ہمیں بڑا احترام ہے، اور ہم جو ہے آلموسٹ ڈیلی بیسس کے اوپر ان کی سیکورٹی کا جو ہے نا جو ہے وہ اس کو پہ ڈسکشن ہوتی ہے۔ اور آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہوگا کہ چائنیز کو وائی چائنیز آر بینگ ٹارگیٹڈ، اس میں صرف یہ اس کی میں ایک منٹ، ان کو جو ہے ٹارگیٹ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کی ترقی کے لیے ایک ایسے صوبے میں جہاں پہ خلفشار ہے وہاں پہ پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں۔ دوسرا، سی پیک کے جو مخالف قوتیں ہیں لوکل بھی اور انٹرنیشنل بھی، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہر چیز کو ابینڈن کر کے خیر آباد کہہ کے چائنیز واپس چلے جائیں، اور پاکستان کی جو ترقی کا جو پہیہ ہے وہ ہو جائے، وہ ہالٹ ہو جائے، رک جائے، اور پاکستان کی ٹوٹل 100 نہیں 200% جو ہے وہ ڈپینڈنس جو ہے وہ ویسٹرن کنٹریز کے اوپر آ جائے، اور وہ پاکستان کو جس طرح مرضی چاہیں اپنی مرضی کے ساتھ گورن کریں۔ کون جی؟ بیک ڈور پہ گندا پور صاحب پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات۔ دیکھیں ان کے
چینل جو ہیں ڈیفینیٹلی جو حالات آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں مجھے بھی ان کا کوئی نہ کوئی رابطہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ضرور ہے, نہیں تو ان کی اتنی ویلیو نہ بنتی. ان کی ویلیو صرف اس لیے ہے کہ وزیر اعلیٰ ہیں اور وزیر اعلیٰ کے پاس ایک عہدہ ہے اور اس کی معرفت جو ہے ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے جو بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ گور صاحب ہیں یا عمر ایوب صاحب ہیں یا کوئی اور لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہے. وہ ان کا وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے کیونکہ ان کے پاس ایک آفس ہے تو اس لیے ان سے رابطہ جو ہے, دیکھیں آپ پرسوں ایپیکس کمیٹی میں وہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی ایک رابطہ ہے کہ 4-5 گھنٹے بیٹھ کے انہوں نے اس میٹنگ میں شرکت کی ہے. اس میں انہوں نے اپنے صوبے کے متعلق بھی بات کی ہے, ایک فقرہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کے لیے کہا ہے اور ایک فقرہ میں نے کل ٹی وی پہ بھی کہا تھا, 2 فقرے انہوں نے سیاسی باقی انہوں نے سیاست پہ کتھی بات کوئی. اس کی جو کل ویڈیو آئی ہے تو اس نے باجوہ کا نام لیا ہے کہ باجوہ کو کال آئی ہے, یہ نہیں بتایا کہ کس ملک سے کال آئی ہے. تو یہ سعودیہ کے ساتھ تعلقات بشرا بی بی خراب کرنا چاہ رہی ہے یا آپ لوگ خراب کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, انہوں نے کہا ہے, آپ دیکھیں ذرا پھر سن لیں. اور دوسرا یہ نہیں, انہوں نے کوئی شک شبے والی گنجائش نہیں. اگر آپ کو شک ہے تو آپ ان سے ڈائریکٹ جو ہے دور کر لیں. مجھے کوئی شک نہیں ہے, یہاں پہ کسی بندے کو بیٹھے کہ میں اس میں شک نہیں کہ سعودی عربیہ کی طرف اشارہ ہے. سوال یار کو تھوڑا سرت ہے میں وزیر دفاع بارڈر پر جو سیکورٹی صورتحال ہے خاص کر خیبر پختونخوا بلوچستان میں, کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اور دوسرا ساتھ ساتھ جو مطلب وہاں پہ آپ نے بات کی کہ جو لوگ وہاں سے آئے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ گھروں میں رہتے ہیں, تو سابق جنرل فیض حمید جرگ بھیجتا تھا ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے لیے, تو کیا یہ لوگ پی ٹی آئی لے کے آئے ہیں یا مطلب فیض حمید لے کے آئے ہیں؟ فیض حمید اور پی ٹی آئی میں کوئی فرق ہے؟ مجھے بتا دینا. ایک ہی چیز ہے نا, بڑی بالکل آپ نے مجھے انڈورس کر دی ہے میری بات, تو ایک ہی چیز ہے. دیر آر 2 sides آف دا سیم کوائن. فیض حمید کے بغیر جو ہے وہ عمران خان کی پیدائش نہیں سیاسی ہو سکتی تھی, وہ دائیے گی انہوں نے. عرفان رضا صاحب ڈان سے سر یہ جو پہلے گھڑی والا ایشو اٹھا تھا اس پہ ہماری حکومت نے بہت شور کیا کہ توشہ خانات کا یہ بہت بڑا انہوں نے غلط کام کر دیا, لیکن سعودی گورنمنٹ کی طرف سے یا جس نے تحفہ دیا تھا کوئی ریئیکشن ادھر سے نہیں آیا, یہ ہمیں پتہ نہیں چلا. دیکھیں اگر ہم کو چولے مار رہے ہیں تو وہ ان کو ضرور شامل کرتے ہیں اس چولوں میں. نہیں سر, ابھی اس معاملے میں بھی سعودیہ کا کوئی ریئیکشن بھی آیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں بات سنیں, یہ ان کو ریئیکشن جو ہے نا وہ ریئیکشن پرناؤنس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ بڑے موقر ادارے سے آپ کا تعلق ہے, یہ لوگ انٹرنیشنلی جو ہے نا وہ ایکسپریس نہیں کرتے ان کا. نہیں, ہمیں تو کم از کم وی ہیو ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر. ہم نے اپنا گھر تو ٹھیک کرنا ہے نا, تاکہ لوگ جو ہے جو 4 پیسے ہمیں دے رہے ہیں, کوئی امداد کر رہے ہیں اچھے برے وقت میں, وہ لوگ ہم سے ناراض نہ ہوں. ان کے ناراضگی کے طریقے ہیں کو ٹوٹیاں بند کر دیں گے, ان کو بیان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ خواجہ صاحب نوید اکبر صاحب اس سارے اس میں یہ دھرنے بھی ہوتے ہیں, یہ مظاہرے بھی ہوتے ہیں, عوام پنڈی اور اسلام آباد کے رول گئے, عوام کو بھی کچھ سوچے. حکومت کنٹینر لگا دیتی ہے, حکومت راستے بند کر دیتی ہے, اور عوام اگر جو ہے وہ دیکھیں بچے تعلیمی اداروں میں دیکھیں اٹ از اے لیس لیسر ایول. یہ ایول ہے, میں بالکل جو آپ بات کر رہے ہیں میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. اٹ از اے لیسر ایول. اگر ان کو کھلی چھٹی دی جائے تو وہ تو حملہ آور ہو رہے ہیں. دیکھیں آپ کبھی بھی دنیا کی ہزاروں سال کی تاریخ میں جب بھی کوئی حملہ آور ہوتا ہے, آپ کو اس کے اگینسٹ جو ہے اپنی کوئی ڈیفینس جو ہے اسٹریٹجی جو ہے, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک ڈیفینس اسٹریٹجی ہے نا, کہ اس کو ان کو کھلا چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہوگا. یہاں پہ وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم حملہ آور ہو رہے ہیں, ہم جلغار کر رہے ہیں, ہم لشکر لے کے آ رہے ہیں. اس کو کہیں تو آپ نے دفاعی جو ہے وہ لکیر کھینچنی ہے نا آپ نے. سر ایک راستہ انہیں دے دینے میں کیا حرج ہے کہ بجائے کہ پورے شہر کو بند کر دیا جائے, چاروں طرف سے حصار قائم کر لیا جائے اور پرندہ بھی پرندہ نہ سکے, تو ایک راستہ دے دیا جائے. اب یہ وہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ایک منٹ میری بات سن لیں. یہ کل میں ٹی وی پہ بھی کہی ہے, ان کو یہ بات ڈائریکٹلی کہی گئی ہے کنڈا پور صاحب کو.
ان کو کہا گیا ہے جی کہ جب آپ جلسے کر رہے تھے، پرامن جلسے کر رہے تھے، آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے رہے تھے، آپ حملے نہیں کر رہے تھے، جلغارے نہیں کر رہے تھے، لشکر لے کے نہیں آ رہے تھے، آپ کو جلسے کرنے دیے گئے۔ بانی پی ٹی آئی نے ایک نہیں درجنوں جلسے کیے اقتدار کی محرومی کے بعد، جب تک وہ قید میں نہیں ہوئے، جو بھی بیچ میں عرصہ تھا، یہ ان کو بتایا گیا ہے، اور گنڈا پور صاحب کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا اس طرح کریں۔ میرا مطلب ہے کہ پنجاب میں آپ نے جلسہ کرنا ہے، خلقت آپ ساری کے پیچھے لے کے آ رہے ہیں، آپ کریں، پشاور میں جلسہ کریں، بنوں میں جلسہ کریں، آپ پارا چنار میں جلسہ کریں، سوات میں کریں، ڈیرہ اسماعیل خان میں کریں، وہ پبلک یہاں اگر آپ جلسہ کرنا چاہیں پنجاب سے لوگوں کو جو ہے وہ اس کو ریکروٹ کریں یا ان کو